بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ طب کی دنیا میں خوش آمدید دوستو۔ آج ہم آپ لوگوں سے جس چیز کے کشتے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اچھا اور کیلشیم کا خزانہ ہے۔ اس کو بہت سے امراض پہ استعمال کیا جاتا ہے، خصوصاً بالخصوص اس کو خون کی خرابی کے حوالے سے، بچوں میں طاقت کے حوالے سے، پیشاب کے جملہ امراض کے حوالے سے، خواتین میں پوشیدہ امراض کے حوالے سے اس کو بطور بدرکہ جات دواؤں کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ یہ میری مراد کشتہ مرجان ہے۔ مرجان دو طرح کا پایا جاتا ہے، ایک شاخ مرجان ہوتی ہیں لمبی لمبی پتلی پتلی سلائیاں سی، ایک بیخ مرجان ہوتا ہے۔ شاخ مرجان پودے کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، بیخ مرجان اس کی جڑ، اس کا مڈ ہوتا ہے۔ تو دونوں کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم بیخ مرجان کی بات کرتے ہیں۔ بیخ مرجان مارکیٹ میں کئی طرح کا ملتا ہے۔ ایک بیخ مرجان وہ ہے جو کہ چائنا تیار کر رہا ہے۔ چائنا والا بیخ مرجان دیکھنے میں بہت خوبصورت، رنگت کے لحاظ سے بہت دل نشین سرخ رنگت میں، اس کے جو پور ہیں، اس کے جو مسام ہیں وہ ایک وہ افادیت کے لحاظ سے اس قدر اچھا نہیں ہے جس قدر کہ سمندری بیخ مرجان ہے۔ تو شناخت سب سے پہلے ضروری ہے۔ اچھی کوالٹی کا بیخ مرجان لیں۔ بیخ مرجان لینے کے بعد جو سمندری بیخ مرجان ہوتا ہے اس میں مٹی، ڈسٹ یا دیگر پارٹیکلز بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح سے دھوئیں، پھر کسی تیلی کی مدد سے، کسی برش کی مدد سے وہ جو اس کے اضافی چیزیں ہیں آپ اس کو ہٹائیں۔ ساری چیزوں کو آپ بالکل صاف ستھرا کر لیں، اس کو خشک کریں۔ خشک کرنے کے بعد اس کو ہوا لگوا لیں۔ ہوا لگوانے کے بعد جب وہ بالکل خشک ہو جائے تو بھی اس کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو مکھن میں کشتہ کر لیتے ہیں، لیکن جو میں آپ سے ترکیب بتانے جا رہا ہوں وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ آپ نے وہ بیخ مرجان لے کے کچے کو کوٹ لینا ہے۔ کوٹ لینے کے بعد آپ نے اس کو مثل غبار فائن پاؤڈر کر لینا ہے۔ فائن پاؤڈر کرنے کے بعد آپ نے گھی گوار لینا ہے۔ ایلو ویرا کا جو گودا ہے آپ نے اس کو لے کے اس کو مقطر کر کے اس کے ساتھ اس کا نقدہ بنانا ہے۔ نقدہ بنا کے آپ اس کو 10 کلو کی آگ دے دیں۔ بہترین قسم کا سفید رنگ کا بیخ مرجان تیار ہو کے نکلے گا۔ پھر آپ اس کا نقدہ لیں، دوبارہ ایسے ہی اس کو اس میں گوندیں۔ گوندنے کے بعد آپ اس کی خشک ٹکی بنائیں۔ خشک ٹکی بنانے کے بعد پھر آپ اس کو 10 کلو کی آگ دے دیں۔ آپ نے ایسا عمل 7 بار کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک بار میں ہی بن جاتا ہے۔ بالکل بن جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ اس کو آپ سلایا کر کے بھی استعمال کر سکتے ہو، اور کہ گلاب سے جسٹ آپ اس کو کھرل کریں گے تو یہ بن جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک چھپا ہوا نقطہ ہے کہ جو بار بار ہم ایلو ویرا کے نمک اس میں پانی کے ساتھ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ ایلو ویرا کا نمک اس میں شامل ہوتا جاتا ہے۔ 7 بار جب آپ کر لیں گے تو وہ ایک اکثیر چیز تیار ہو جائے گی۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں آپ نے اس کی ایک چنے کے برابر دینی ہے وہاں آپ اس کو ایک چاول کے برابر دیں گے تو یہ کام کرے گی۔ ایک تو اس کی تاثیر بہت بڑھ جائے گی، دوسرے نمبر پہ افادیت کے لحاظ سے جو سادہ ہے اس سے کئی گنا بڑھ جائے گی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آج کل جس طرح کی بیماریاں ہیں، جو امیونٹی لوگوں کی ڈیولپ ہو گئی ہے، جو انہوں نے فاسٹ فوڈ، باربیکیو، جو اسٹیرائڈز اور جو کیمیکلز والی غذائیں، ادویات استعمال کر کر کے اپنا بیڑا غرق، اس طرح سے غذائیں کھا کے اسٹیرائڈز، کیمیکل اور مضر صحت چیزوں کا استعمال کر کے اپنے اندرون سسٹم کو، اپنے امیونٹی سسٹم کو خراب کر لیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ طب میں اب جدت لے کے آئیں۔ ہم ایسی دواؤں کی طرف جائیں جو سریع الاثر اور فوری طور پر اثر کرنے والی ہوں اور جن کے اثرات بھی بہت تیز ہوں۔ تو اس کے لیے یہ بہترین جز ہے، بہترین طریقہ ہے، بہترین کلیہ ہے۔ ساتھ آگے ایک بار محنت طلب کام ہے، لیکن جب آپ اس کو بنا لیں گے انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا۔ اور سب سے جو اس کا ایک چھپا ہوا فائدہ ہے وہ یہ کہ جو ایلو ویرا کا جو نمک ہوتا ہے ایسی خواتین کے حوالے سے بہترین کام کرے گا جو جب رفع حاجت کے لیے بیٹھتی ہیں تو انہیں زور لگتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہماری اندر سے کوئی چیز باہر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان عورتوں کے حوالے سے یہ بہت مجرب اور بہت مقوی ہے۔
مقوی رحم آپ اس کو بول سکتے ہیں، تو اس میں یہ ایک چھپی ہوئی خاصیت آ جاتی ہے جو کہ میری پریکٹس میں یہ چیز آئی ہے، تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے۔ تو آپ اس کو اس طرح سے بنائیں، انشاءاللہ یہ بہت مفید بنے گا۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ شاخ مرجان کی بات ہو رہی تھی، اسی کا جز ہے شاخ مرجان۔ تو شاخ مرجان کو کشتہ کرنے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے شاخ مرجان اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے۔ چائنا والا 2-3 ہزار روپے کلو مل رہا ہے، لیکن جو اصل ہے وہ 50,000 روپے کے قریب شاخ مرجان، جو سمندری شاخ مرجان ہے، اس کی شناخت یہ ہے وہ یکساں نہیں ہوگا۔ چائنا والا ایک جیسا ہوگا دکھنے میں، ساری شاخ ایک جیسی ہی ہوں گی، لیکن جو سمندری ہے وہ کوئی موٹی، کوئی پتلی، کوئی ساخت کے لحاظ سے ٹیڑھی، کوئی سیدھی، اس طرح کے وہ ہوں گے۔ تو اصلی شاخ مرجان جو سمندری ہے آپ نے وہ لینا ہے۔ شاخ مرجان لینے کے بعد اس کو لوگ کشتہ کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک چھپی ہوئی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کشتہ کرتے ہیں تو اس کی افادیت میں کمی آ جاتی ہے۔ آگ دینے سے مروارید اور شاخ مرجان کی افادیت میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ بہت لطیف چیزیں ہیں، تو بجائے آپ ان کو کشتہ کرنے کے آپ ان کو سلایا کر لیں۔ سلایا کرنے کا عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شاخ مرجان لی، شاخ مرجان لینے کے بعد آپ نے اس کو پیس لیا۔ پیسنے کے بعد عرق گلاب سے آتشہ یا سادہ عرق گلاب لے کر آپ اس کے اندر شاخ مرجان کو کھرل کریں۔ اگر 100 گرام شاخ مرجان ہے تو اس کو 1 لیٹر عرق گلاب میں کھرل کر لیں۔ جب آپ اس کو کھرل کر لیں گے تو کھرل کے دوران ہی وہ سلایا ہو جائے گی اور بہترین قسم کی شاخ مرجان ہمارے پاس آ جائے گی۔ آپ اس کو بلا جھجک کسی بھی دوا میں بطور بدرکہ، کسی بھی تنہا اگر آپ استعمال کروانا چاہیں تو وہ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ بہت ہی شاندار اور بہت ہی اچھے اثرات کی حامل شاخ مرجان تیار ہو جائے گی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں سے کشتہ بیخ مرجان اور شاخ مرجان سلایا کرنے کا طریقہ ڈسکس کیا، اس کو صحیح طرح سے ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔